إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 145 تا 147۔ آئیے پہلے ان آیات مقدسات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، امامنا الاعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو مخاطب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی مطالبہ کردہ تمام باتیں مان لیں اور ان کو تمام معجزات اور نشانیاں دکھا دیں، ما تابعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور حقیقت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں اور اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، آپ کے پاس وحی الہی کا علم آ چکا، حق کا علم آ چکا، اب اگر آپ اس علم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ، تب یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کسی بھی پیغمبر کی ذات اور اس کی سیرت اور کردار اور اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود باطل چیزوں کے پیچھے چلے اور ان کی پیروی کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر ایسا ہو تو نعوذ باللہ اللہ کا انتخاب غلط ہے کیا؟ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی پیغمبر اور خصوصاً خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر امت محمدیہ میں سے کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہی ہوگا۔ اور آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے حوالے سے یہ دوسری بات اہم انکشاف کے طور پر ارشاد فرمائی کہ یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل دونوں کتابوں کے اندر ان کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں خاطر خواہ تفصیل موجود ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخری پیغمبر کے بارے میں، خاتم الانبیاء کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور وہ یوں جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے۔
اور اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بلا شبہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو چھپاتا ہے، یعنی ان کے پاس مکمل معلومات اور مکمل علامتیں موجود ہیں جس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی آخر الزماں جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر وہ اس حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت میں رب العزت فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں سے مت بنے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ چونکہ حق پر ہیں تو آپ کو حق کی ہی پیروی کرنی چاہیے، اور آپ کو یہود و نصارہ کی خواہشات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس سبق کی مزید تفصیل کے ساتھ ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، جس میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ آپ جانتے ہیں کہ اس اسلوب میں سرخ رنگ پہلی علامت کے لیے ہے، دوسرا رنگ نیلا ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور کالا رنگ اصل لفظ کے لیے یعنی اس کے روٹ اور مادہ کے لیے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بے شک، بلا شبہ، یقیناً یا البتہ بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا معنی اگر ہے، اور ان الف سے بھی لکھا جاتا ہے، یعنی الف کے نیچے زیر کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ لام تاکید اور ان اکٹھا لکھا گیا ہے، اس لیے حمزہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے۔ لئن اور البتہ اگر، اتیتا آپ لے آئیں۔ اتیتا کا لفظی معنی ہے آپ آئیں، اور لے آئیں ترجمہ کس لیے ہے؟ اس کے بعد اسم کے شروع میں جب بی آ جائے، جیسے یہ بیکلی کے شروع میں بی ہے، تو اس کا ترجمہ آنے کی بجائے لے آنا ہوتا ہے۔ اتیتا آپ لے آئے، الذین ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتاب سب دیے گئے کتاب، مراد اس سے اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دونوں برادریاں بیک وقت مراد ہیں۔ بِكُلِّ آیتن ہر نشانی، بِكُلِّ آیتن ہر نشانی، ما تبعوا نہیں وہ سب پیروی کریں گے، قبلہ کا آپ کے قبلے کی۔ تبعوا اتباع سے نکلا، اتباع تابع اور متبع سنت اردو میں بولا جاتا ہے، اور قبلہ و کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہی ہے۔ وما انت اور نہ آپ، بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلہ کی، یعنی آپ چونکہ حق پر ہیں آپ اس لیے ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم اور نہ ان میں سے کوئی شخص، بتابعن ہرگز پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلہ کی طرف۔ یہ آپ دیکھیں ما جو کہ نفی کے لیے ہے، اور اس ما کے بعد اگر اسم کے شروع میں بھی آ جائے تو اس میں نفی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی، اس لیے لفظ ہرگز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور نہ ان میں سے کوئی ہرگز پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلے کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اتباعت تابع متبع سنت اردو میں بولا جاتا ہے، اہواءہم ان کی خواہشات کی۔ اہواء جو ہے یہ ہوا ان کی جمع ہے، مراد خواہشات ہیں۔ من بعد ما اس کے بعد کہ، جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہے، اس لیے جب من بیانیہ ہو تو اس کا اپنا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس لیے من العلم کا ترجمہ صرف علم ہے۔ اور من بعد ما جو ہے یہ من بعد کے لفظ جب ما آ جاتا ہے تو یہ ما مصدریہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمہ میں کہ لازمی طور پر کہا جاتا ہے، یہاں نہیں نہ یا کیا والا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انکا بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ظالم اسم فاعل ہے، اور یا نون جمع مذکر کی علامت اس کے ساتھ ہے،
اور یا نون اور واو نون دونوں عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہاں جی، جس طرح ہماری زبان میں کتابوں اور کتابیں دونوں استعمال ہوتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو کہ ہم نے ان کو دی کتاب، یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون، جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں. یعرفونہ، یہ اگر یا کا معنی وہ ہے، وون ان کا معنی سب ہے، ہو کا معنی اسے ہے. اصل لفظ عرف ہے. عرف معروف، تعارف، معرفت اردو میں بولا جاتا ہے. تو ابناء ابن ان کی جمع ہے. تو اس طرح وہ اچھی طرح سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے مسئلہ کو. وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو. یکتمون، لام کا معنی جو ہے البتہ، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، اور اصل لفظ کتم ہے. کتم، کتمان علم، کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے. وہ سب چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. یعلمون، یا کا معنی وہ نون سب، اور اصل لفظ علم ہے. علم کا معنی جاننا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، سب اردو میں بولے جاتے ہیں. الحق، حق، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن، پس تم نہ ہرگز ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. ممترین آپ نے یاد کرنا ہے، یہ مشکل الفاظ میں سے ہے. پس نہ تم ہرگز ہونا شک کرنے والوں میں سے. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. 65% الفاظ اردو والے جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% بار بار آنے والے جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، اور 15% خالص عربی زبان کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے. ہمارے اس اسلوب میں آپ دیکھ رہے ہیں کل 5 الفاظ ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں. اتیتا، بی کی وجہ سے، بیکلی کی بی کی وجہ سے، اگر آپ لے آئیں. اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب. ما جاءکا، ہاں جی، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم. آتیناہم، ہم نے دی ہے انہیں کتاب. من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اور جو کالے رنگ میں الفاظ ہیں یہ آپ کی اردو زبان ہے. مثلا الکتاب، کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت. بیکلی میں بی جو ہے یہ بھی اردو میں بولی جاتی ہے. بالکل، بالحال، بالکل، بالمشافہ، اور بعد، اب، بانصیب. لفظ کل بھی بولا جاتا ہے، کل کائنات، کل نمبر. اور آیت اور آیات، اس کی جمع بھی اردو میں بولا جاتا ہے. اور ما کا معنی نہیں. تابعو، اتباع، تابع، متبع، سنت. قبلہ و کعبہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. بتابعین اور تابعو کا روٹ ایک ہے. قبلہ، وہ قبلہ تا کا تھا اور یہ قبلہ تا ہم ہے. اور وما بعضہم، بعض لفظ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. بتابعین بھی اتباع والے روٹ سے ہے. اور اسی طرح اتباتا بھی اسی روٹ سے ہے. احوا، ہوا ان کی جمع ہے. اور علم آپ پہلے سے جانتے ہیں. ظالم، ظلم، ظالم مظلوم ہے. کتاب پہلے بھی گزر چکا. یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں اسے. ہاں جی، عرف، معروف، تعارف، معرفت، معرفت الہی. اور کما میں سے کا الگ اور کما اکٹھا دونوں بولے جاتے ہیں. کا کل عدم تنظیم، کما حقوق بھی بولا جاتا ہے. اور یعرفونہ، معروف، تعارف، معرفت. اور ابناء ابن ان کی جمع ہے. فریق، فرقہ، تفرقہ، فرقہ واریت. یکتمون، لا یکتمون، کتمان علم، کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے. اور یعلمون علم سے ہے. علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات. اور حق ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے. لفظ رب بھی بولا جاتا ہے، لا بھی بولا جاتا ہے، اور من جانب وغیرہ بھی بولا جاتا ہے. تو جو نیلے الفاظ ہیں یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے. کالوں والے، کالے الفاظ کا آپ اردو کا جو ہے وہ مفہوم سمجھتے ہیں، اور سرخ الفاظ آپ نے یاد کرنے. جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین یا الہ کے آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.